اگر آپ اس طریقے سے کھیر کو بناتے ہیں تو یقین مانے صرف آپ کے گھر والے انگلیاں نہیں چاٹیں گے بلکہ پلیٹیں تک چاٹ جائیں گے۔ السلام علیکم، آج میں آپ کے لیے ایسی ٹیسٹی مزیدار کھیر آپ کو بنانا بتاؤں گی، اور اس کا میں جو آج پرفیکٹ طریقہ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ اور اس کھیر کو بنانے میں ہم کون سے چاول یوز کریں گے اور کتنی مقدار میں چاول ڈالیں گے، اور اس کے علاوہ اس کا کریمی ٹیکسچر کیسے آئے گا، انشاءاللہ میں سب کچھ آپ کو آج تفصیل سے بتاؤں گی۔ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ہم اس ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کیا، چاول ہم کون سے یوز کریں گے، ہم یہ والے کھیر والے جو چاول ہوتے ہیں یہ والے یوز کریں گے۔ یہ اس طرح کے موٹے موٹے چاول ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ کھیر والے چاول یوز کرتے ہیں تو یہ کھیر بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی بنتی ہے۔ اور اکثر ہم کھیر بناتے ہیں تو جو کھیر ہماری ہوتی ہے وہ چاول ہم زیادہ ڈال دیتے ہیں، وہ ایک دم تھک سی ہو جاتی ہے اور دودھ بالکل نظر ہی نہیں آتا اور کریمی ٹیکسچر بھی نہیں بنتا۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم یہ اس میں چاول کتنے ڈالیں گے۔ یہ ہم تقریباً آدھا کپ کے قریب چاول ایڈ کریں گے۔ چاولوں کو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بھگو کے رکھ دیے تھے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں چاول بہت ہی اچھے طریقے سے پھول چکے ہیں۔ جب بھی آپ کھیر بنائیں تو چاول پہلے سے بھگو کے رکھ دیں، اس لیے کہ ہم چاولوں کو اچھے طریقے سے مسل کر ڈالیں گے۔ جتنا ہم اچھے طریقے سے چاولوں کو اس طریقے سے مسلیں گے اتنے یہ ہماری کھیر زبردست اور کریمی بنے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چاولوں کو اس طریقے سے ہلکا ہلکا توڑ لیا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، ایک پین لیں گے، پین کے اندر ہم ڈال دیں گے چینی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کچھ لوگ چینی بہت زیادہ کھیر کے اندر ڈال دیتے ہیں، تب بھی کھیر ٹیسٹی نہیں بنتی، تو اس لیے ہم حسب ضرورت چینی ایڈ کریں گے۔ ہم یہاں ایڈ کریں گے 1 کپ کے قریب۔ اب ہم چینی کو کیرملائز ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ جب تک چینی مکمل کیرملائز نہیں ہو جاتی تب تک ہم ہلکا ہلکا اس طریقے سے مکس کریں گے۔ کچھ لوگ وائٹ کلر کی کھیر پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح کی جو کریمی کلر کی ہوتی ہے اس طرح کی کھیر پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ کلرفل کھیر بنانا چاہتے ہیں تو چینی جب بھی شامل کریں تو کیرملائز کر کے ڈالیں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک ہماری چینی میلٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم اس میں تقریباً 4 سے 5 چمچ پانی ایڈ کر دیں گے۔ پانی ڈال کر اچھی طرح آپ مکس کیجیے گا۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینی ہماری ایک دم سخت ہو گیا ہے، جیسے ہی یہ دوبارہ سے میلٹ ہوگی تب تک ہم پکا لیں گے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں چینی دوبارہ سے اچھی طریقے سے میلٹ ہو چکی ہے اور آپ نے دیکھا کتنا پیارا سا کلر بھی آ چکا ہے۔ اب آ جاتی ہے باری دودھ کی۔ دودھ ہم کون سا لیں؟ جب بھی آپ کھیر بنائیں تو کوشش کیجیے گا کہ آپ فل فیٹ دودھ لیجیے گا، کیونکہ اس سے کھیر کا ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ آتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم نے جو چینی کیرملائز کی تھی یہ ہم ڈال دیں گے دودھ کے اندر۔ دودھ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ ہم نے دودھ لیا ہے 3 لیٹر کے قریب۔ اب ہم نے جو چینی کیرملائز کر کے ڈالی تھی اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ چاول ڈال دیتے ہیں، آپ چاول بہت ہی کم ڈالا کریں، اس کی وجہ سے کھیر کا ٹیکسچر اور کریمی پن آ جاتا ہے، تو اس لیے ہم بہت زیادہ بھی چاول نہیں ایڈ کریں گے۔ ہم نے تقریباً آدھا کپ کے قریب چاول ڈالے ہیں۔ اب ہم چاول ڈال کر بہت ہی اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور دودھ کو بوائل آنے دیں گے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دودھ کو اچھی طریقے سے بوائل آ گیا ہے۔ اب ہم اس سٹیج پر کیا کریں گے، بالکل سلو فلیم پر ہم کھیر کو پکنے کے لیے 1 گھنٹہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ جتنی یہ سلو فلیم پر کھیر بنے گی اتنی یہ کریمی ٹیکسچر آئے گا، تو اس لیے ہم فلیم سلو کر دیں گے۔ اب ہم یہاں کیا کریں گے، فلیم بالکل سلو کر دیں گے اور ہلکا سا اوپر سے کور کر دیں گے۔ کھیر کو پکاتے ہوئے ہمارے 45 یعنی 45 منٹ گزر چکے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کھیر ہماری کافی حد تک تھک ہو چکی ہے۔ اب ہم بغیر کور کیے ہی کھیر کو تقریباً 10 سے 15 منٹ مزید پکائیں گے۔ خوشبو کے لیے ہم 3 سے 4 عدد الائچیاں بھی شامل کر دیں گے، اور اب ہم یہاں اپنی من پسند کے ڈرائی فروٹ ایڈ کر دیں گے۔ ہم ڈالیں گے کشمش، ناریل، پستے اور بادام۔ آپ اپنی مرضی سے ڈرائی فروٹ کوئی سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ڈرائی فروٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھی طرح مکس کریں گے۔ کچھ ہم نے ڈرائی فروٹ ڈال دیے اور کچھ ہم نے گارنش کے لیے الگ سے رکھ لیے ہیں، اور اب ہم اس سٹیج پر بالکل مکس کرنا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ پتیلے کی تہہ میں کھیر ہماری لگ سکتی ہے، تو اس لیے ہم برابر مکس کر کے پکائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہماری امیزنگ
کریمی کھیر ہماری تیار ہونے والی ہے۔ آپ اس کی تھکنس بھی چیک کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ ایک دم پرفیکٹ ہماری یہ کھیر تیار ہونے والی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں چاول بالکل نظر ہی نہیں آ رہے، بہت ہی اچھی طریقے سے گل ہی چکے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، فلیم آف کر دیں گے۔ جس برتن میں ہم نے کھیر کو ٹھنڈا کرنا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے۔ ہم اس طرح کی مٹی کی پرات لیں گے، اس کے اندر ہم کھیر کو ڈال دیں گے۔ اب ہم روم ٹمپریچر پر کھیر کو رکھ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے تقریباً 1-8 گھنٹہ، پھر اس کے بعد ہم سرو کریں گے۔ یہ دیکھیے ہم نے آج آپ کے ساتھ مکمل میجرمنٹ کے ساتھ یہ کھیر بنائی ہے۔ آپ یہ مہمانوں کے لیے بنائے، دعوت کے لیے بنائے اور خصوصی محرم شریف کے لیے بنائے، یقین مانے بہت ہی امیزنگ یہ کھیر تیار ہوئی ہے۔ تو کیسی لگی یہ میری آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔